بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، آج مولوی سال دوم یعنی 12ویں کلاس میں اردو مضمون کے ساتھ میں آپ سے روبرو ہوں۔ اردو میں آپ متن میں بہت سی چیزیں پڑھ چکے ہیں، نثر میں داستان، ناول کا حصہ، افسانہ، مضامین، انشائیہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ شاعری میں بھی بہت سی چیزیں آپ پڑھے ہیں، حمد، نعت، مناجات وغیرہ۔ آج جو کچھ پڑھنا ہے ہم کو، وہ غزل کو بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر نظم ہے۔ نظم کے بارے میں 2-3 باتیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لفظ نظم 3 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، نون زو میم کے ساتھ۔ ایک نظم جس کا لغوی معنی انتظام کرنا ہوتا ہے، دوسری وہ نظم جو نثر کے مقابلے میں لائی جاتی ہے، جیسے نثر یعنی پروز، پھر نظم پوئٹری۔ یہاں پر جب ہم نظم کا استعمال کرتے ہیں تو گویا پوری شاعری کا احاطہ اس میں ہو جاتا ہے۔ پوری شاعری میں جتنے بھی اقسام ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی نظم کا 2 مطلب بات ہے۔ ایک وہ نظم جو باضابطہ اردو شاعری کی ایک صنف ہے، دوسرے وہ نظم جس کی بہت سی قسمیں ہیں جو نثر کے مقابلے میں آتی ہے۔ اسی مقابلے میں نظم کی ذیلی صورتیں قصیدہ، مثنوی، مرثیہ وغیرہ ہیں۔ چونکہ ہم کل آپ کو بچوں غزل کی تفصیل، اس کی حیات کے بارے میں بتا چکے ہیں، مطلع کس کو کہتے ہیں، مقطع کس کو کہتے ہیں، شعر کس طرح موزوں کیا جائے گا، شعر کس کو کہتے ہیں، یہ بھی آپ اس چیزوں سے بھی آپ واقف ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم نظم کو ایک خاص صنف کی شکل میں لیتے ہیں تب پھر اس کو غزل اور نظم میں فرق بیان کرنا ہوگا۔ تو غزل کی تعریف بھی آپ کو بتایا گیا، اس کی حیت بھی، اس کی حیت جو تھی وہ یہ ہے کہ غزل کے تمام اشعار اپنے آپ میں منفرد ہوتے ہیں۔ اس میں سے کسی بھی بیچ کے شعر کو نکال دیجئے، غزل کی حیت اور صورت میں کوئی فرق نہیں پڑے۔ غزل میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عنوان نہیں ہوتا ہے، اور نظم میں عنوان دیا جاتا ہے، اور اسی عنوان کے تحت شاعر اشعار کرنے پر مجبور ہوتا ہے، یعنی اس عنوان سے باہر، اس کے احاطے سے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ ایک فرق غزل اور نظم میں یہ بھی ہے کہ چونکہ غزل کے تمام اشعار اپنا منفرد حیثیت رکھتا ہے، کہیں سے بھی بیچ میں نکال دیجیے، اس کے مفہوم، اس کے صحت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن نظم کے اشعار تسبیح کے دانے کی طرح ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ جس طرح تسبیح کے دانے میں سے بیچ سے کوئی دانہ نکل جائے پوری تسبیح بکھر جاتی ہے، اسی طرح نظم میں سے کسی بھی شعر کو آپ بیچ سے نکال دیجئے تو اس کی ترتیب بدل جائے گی اور اس کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ یہ ہم اس نظم کی بات کر رہے ہیں جو ایک باضابطے صنف کی حیثیت رکھتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا پوچھا جاتا ہے کہ غزل اور نظم میں کیا فرق ہے؟ موٹا موٹی جو مجموعی فرق ہے کہ غزل میں کوئی عنوان نہیں رہتا ہے، نظم میں عنوان رہتا ہے۔ نظم کے اشعار ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، جبکہ غزل میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ دوسری شکل ہے نظم کی کہ نظم باضابطے ایک اردو کی قسم، اردو شاعری کی قسم ہے۔ اب ایک نظم وہ ہے جو نثر کے مقابلے میں لائی جاتی ہے، جس کو پوری شاعری کو بھی ہم نظم سے موسوم کرتے ہیں، جیسے کبھی کبھی دیکھا ہوگا منصورات اور منظومات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس شکل میں جبکہ نظم پوری شاعری کے لیے اس لفظ کا استعمال ہو،
تو پھر اس کی ذیلی قسمیں یہ سب ہے، قصیدہ ہے، مثنوی ہے، مرثیہ ہے۔ تو ابھی مختصر میں بچے اتنا سمجھ لیجیے کہ اس سب کو 2-3 جملوں میں تعریف یاد ہونا چاہیے۔ قصیدہ کا مطلب ہوتا ہے جو یہ عربی شاعری سے فارسی شاعری میں آئی، یہ نظم کی ہے قسم، پھر فارسی سے اردو میں آئی۔ قصیدہ کا معنی ہوتا ہے کسی بادشاہ وقت یا حکمران وقت کی تعریف منظوم شکل میں پیش کرنا، جس کو شاعری کی اصطلاح میں مدح کہتے ہیں۔ جس کی تعریف کی جائے اس کو ممدوح اور تعریف کرنے والا مداح کہلاتا ہے۔ تو اس صنف کا مقصد ہی ہے انعام و اکرام حاصل کرنا۔ تو جب جمہوریت کا زمانہ نہیں تھا، شاہی دور چلتا تھا، درباروں میں بہت سے بڑے بڑے شعراء ایک پر ایک قصیدے کہتے تھے، اور پھر ان کو ملک الشعراء، ضمیر الملک، حاذق الملک، اس طرح کے القاب خطابات سے نوازا جاتا تھا۔ لیکن جمہوری نظام جب سے آیا، قصیدے کو زوال کا شکار ہونا پڑا، اس لیے کہ انعام و اکرام کی گنجائش رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن پھر بھی بہت سے شعراء حضرات نے قصیدے کو اگر آگے نہیں بڑھایا تو مرنے بھی نہیں دیا، زندہ رکھا۔ اردو قصیدہ نگاری میں مرزا محمد رفیع سودا بہت مشہور قصیدہ نگار ہوئے ہیں۔ اس کے بعد شیخ ابراہیم ذوق، پھر دوسرا نمبر ہے نظم کا مثنوی، یہ عربی کے لفظ ثنا سے آیا ہے، جس کا مطلب جوڑا جوڑا کے ہوتا ہے۔ مثنوی میں قدیم حسن و عشق کے واقعات کے ساتھ رزمیہ اور بزمیہ واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ طویل نظم کی ایک قسم ہے جس کی تعداد کی گنجائش کم از کم 25 سے لے کے ہزاروں اور لاکھوں تک ہے۔ تو اس طرح کے طویل واقعات کو بیان کرنے کے لیے یہ صنف بہت ہی مناسب ہے۔ اردو میں شاہنامہ اسلام حفیظ جالندھری کی لکھی ہوئی بہت مشہور مثنوی ہے۔ تیسرا ہے مرثیہ۔ یہ لفظ رسا، رے سے یہ خرد، رسا کے معنی ماتم اور غم کے ہوتے ہیں، تو اس کو رسائی شاعری بھی کہتے ہیں۔ شروع میں مرثیہ کے اشعار زیادہ تر فارسی سے تو اردو میں آئی ہے، فارسی میں بھی وہ میدان کربلا اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے زیادہ تر مرثی کہے گئے ہیں، جس کا مطلب بھی مرثیوں کا یہی ہوتا ہے کہ کسی مرنے والے کے غم کو کی یاد کے ساتھ ساتھ غم کو تازہ کرنا اور میت کے بارے میں اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہوئے غم کا اظہار کرنا۔ تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ میدان کربلا کے واقعات جن مثنویوں میں پیش کیا جاتا ہے اس کو ہم مرثیہ اس کو کہتے ہی ہیں، لیکن کبھی کبھی انفرادی مرثیہ بھی ہوتا ہے جس کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ مرزا غالب نے عارف کی موت پر جو مرثیہ پیش کیا ہے وہ بھی مرثیہ ہی ہے۔ مرثیہ ایک ایسی صنف ہے جس کو میر انیس اور میر دبیر نے زمین سے لے کے آسمان تک پہنچا دیا، اس کے بعد پھر ایسا مرثیہ نگار اردو کو نہ ملا۔ یہی وجہ ہے کہ مرثیہ بھی روح بزوال اردو شاعری ہے۔ بقیہ اصناف بچوں ہم اگلے کلاس میں لیں گے۔ شکریہ۔